جس چھڑ کے رجیم رلایا او پنجے اندر پھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے او شبدار کہہ دو سبحان اللہ شبدار غنی سی تری جا اے جام جو قرآنی مہتر یوسف ثانی عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی اے چوتھا یار پیارا پائی شیر حقانی ندوہ سے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور آل رسول کی شان حضرت نے دو لفظ میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دی تو میاں صاحب بھی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آل اولاد اے تیری دمگتا صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی. اب اس حوالے سے میزبان بھی ہے تو اب میں بلا تاخیر آپ کی خدمت میں نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی. حضرات گرامی قریب قریب تشریف لے آئے. جو ساتھی دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تھوڑے قریب تشریف لے آئے اور محبت کے ساتھ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج مسجد محمدیہ غوثیہ باٹلے شہر میں یہ تیسری سالانہ سیدنا عثمان ذو النورین کانفرنس انعقاد پذیر ہے. آپ حضرات کو پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی اور آج بھی بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج شریف آپ کا یوم شہادت ہے، اور ہماری تنظیم سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام ہر سال انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی یہ کانفرنس 18 ذی الحج شریف کو، چاہے 18 ذی الحج ہفتہ کے کسی بھی دن کو آئے، اسی شہر میں انشاءاللہ اور اسی مسجد میں منعقد ہوا کرے گی. اور یہ وضاحت میں اس لیے کرتا ہوں کہ کسی دن بھی 18 ذی الحج ہو، کہ یہاں رواج یہ ہے کہ جلسے اور محفلیں ہفتہ اتوار کو منعقد کی جاتی ہیں، لیکن ہماری تنظیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایام خلفائے راشدین یعنی حق چار یار خلفائے راشدین حضور کے رفقا علیہ السلام کے، ان کی جو اصل ایام ہیں، جن تاریخوں میں ان کا وصال ہوا، ان تاریخوں کو بھی یاد دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایام منعقد بھی کیے جائیں، منائے بھی جائیں، اور اسی دن منائے جائیں جس دن ان ہستیوں کا وصال ہوا یا شہادت ہوئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماع ابتداءً شاید اتوار کو جلسہ کیا جائے اور وقت اس کا ایسا ہو زور کے بعد ہو تو اجتماع زیادہ ہو، لیکن ہمیں اجتماع سے بھی زیادہ اسی تاریخ کو منعقد کر کے اور اس تاریخ سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا مقصد ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کی کامیابی کا اس اعتبار سے، یعنی عددی اعتبار سے کہ اس میں کتنا مجمع ہوتا ہے، کراؤڈ کتنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ کانفرنس تدریجاً آہستہ آہستہ
یہ کانفرنس انشاءاللہ اس پورے علاقہ کی، پوری کاؤنٹی کی ایک عظیم الشان کانفرنس ہوا کرے گی، اور اس کی دعوت انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے یہ انشاءاللہ العزیز کانفرنس جو ہے اسی طرح تسلسل کے ساتھ منعقد ہوتی رہے گی۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے دوستوں کو، جو ہماری تنظیم کے باقاعدہ عہدیداران ہیں اور ممبران ہیں، محترم فیصل ایاز صاحب اور محترم حافظ اسد ایاز صاحب، اور باٹلے شہر سے محترم جناب ظہیر صاحب اور محترم جناب محمد شاہد صاحب، اور ان کے تمام رفقا کو جو ان کے ساتھ اس سلسلے میں کسی طرح بھی تعاون کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ محبت کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ اس وقت تقریباً 10-12 حضرات بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی ہماری تنظیم کے مستقل ممبران ہیں، اور دیگر علاقوں سے بھی کچھ لوگ تشریف لائے ہیں، اور اس وقت بڑی تعداد میں اس علاقہ سے بھی، باٹلے سے یا ڈیوزبری سے یا گرد و نواح سے بھی، ایکمنڈ وائک سے بھی حضرات تشریف فرمائیں۔ میں مسجد شریف کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تنظیم کے دوستوں کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب قاری جاوید اقبال صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم جناب مولانا قاری واجد حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں کے خطیب ہیں، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں نقابت بھی کی، نظامت کے فرائض بھی انجام دیے، اور احسن طریقے سے تمام مہمانوں کو انہوں نے یہاں پہ بلایا اور انتظامات میں بھی حصہ لیا۔ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم صاحب نقشبندی، جنہوں نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا، وہ بڑے عالم دین ہیں اور شارجہ میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے تشریف لائے ہیں، یعنی UAE سے، متحدہ عرب امارات سے وہ تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا قاری عبد القادر صاحب نوشاہی، جنہوں نے اس محفل مبارکہ میں اپنے کلام سے اور اپنے مخصوص انداز سے کلام پیش کر کے ایک نئی تازگی پیدا کی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب اور محترم ہمارا عزیز محمد فیضان، انہوں نے بھی کلام پیش کیا ہے۔ میں ان سب بزرگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور بڑے اچھے انداز سے اس محفل مبارکہ میں کلام پیش کیا۔ خاص طور پر میں سب سے آخر میں نام اس لیے لیا کہ بڑی شخصیت جو ہوتی ہے اس کا نام اور مقام آخر میں لیا جاتا ہے۔ ایک فضیلت پہلے نام لینے کی بھی ہے، لیکن میں دوسرے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے ہماری اہم علمی اور روحانی شخصیت جو آج کی محفل کو انہوں نے رونق بخشی، اور ہماری دعوت کو انہوں نے، ہمارے دوستوں کی دعوت کو، شاہد صاحب، فیصل صاحب، یہ سارے حضرات وہاں گئے تھے اور دعوت پیش کرنے وہ تشریف لائے۔ بہت بڑی علمی ہمارا مرکز ہے روحانی انڈیا میں، دارالعلوم مبارک پور، UP میں دارالعلوم مبارک پور جو ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس میں استاد الحدیث اور مفتی کے منصب پر جو شخصیت فائز ہے، استاد العلماء علامہ مولانا مفتی محمد شمس الہدا صاحب مصباحی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ نہ صرف تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ عالم دین کا جو وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے عالم دین جو یہاں پہ رہ کر حدیث پاک کا مجموعہ موطا امام محمد، جو حضرت امام محمد شیبانی، محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو حنفی فقہ کے بڑی مشہور امام اور محدث ہیں،
ان کی کتاب کی عربی میں شرح تحریر فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے جتنا وقت یہاں تشریف فرما ہے تو حدیث پاک کی شرح لکھنے کا کام کئی سینکڑوں صفحات وہ لکھ چکے ہیں عربی میں، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنا قیمتی وقت ہے ان کا کہ تحقیق میں، تدقیق میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، لکھنے میں۔ ایسی شخصیات کا وقت جو ہے اس کا قیمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بڑی کانفرنس کو انہوں نے آج نوازا اور مقتدر حاضرین کو انہوں نے احادیث نبویہ کی روشنی میں قیمتی موتی پیش کیے ہیں صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے، اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمایا۔ بہت کرم فرمایا انہوں نے، لطف فرمایا، قدم رنجا کیا، شاد کیا، مہرباں آپ کا احسان ہمارے سر پر۔ اس دور میں ایسے صحیح العقیدہ علماء کرام جو صحیح اہل سنت و جماعت، صحیح العقیدہ عالم دین، یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں ایسے بڑے محقق مل جاتے ہیں جو بات تو کرتے ہیں لیکن اس بات کا پچھلی صدیوں میں تحقیق ہوتی جائے جو پہلے گزر گئی ہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نئی بات لائے ہیں۔ نئی بات کرنے والا سبیل المؤمنین کا متبع نہیں ہوتا، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اس طرح کی نئی باتیں کریں کہ پچھلی صدیوں میں جن کی تصدیق ہی نہ ہو سکے، ایسا شخص دوسروں کو کیا راہ دکھائے گا؟ وہ خود جہنم کا ایندھن ہے۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو ہمیں ایسی نئی تحقیقات کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جب بات کریں تو ہر صدی کے روشن ستارے، ائمہ، محققین اور مجددین امت کے اقوال عالیہ، ان کے ہر قول کی تصدیق کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے اقدام عالیہ تک پہنچ جائے۔ یہی اس امت کے لیے بہتری ہے اور یہی اس امت کا مقصد ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت نے حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المسلمین، جامع آیات قرآنیہ، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے ہی عالمانہ وقار کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تقریر فرمائی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ ایک رسم ہے کہ نام اگر لکھا ہوا ہے یا کہتے ہیں بھئی یہ صدر ہیں تو ان کو گفتگو کرنی چاہیے، اسی لیے اس رسم کے تحت میں آ کے بیٹھ گیا، ورنہ اتنی جامع تقریر ہو چکی، اب اس پر کسی مزید لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں۔ لہذا میں وقت کو اور آپ کے قیمتی وقت کو، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بھی قیمتی ہے، علماء کا اور انداز سے قیمتی ہے، آپ کا دوسرے انداز سے قیمتی ہے، کیونکہ آپ حضرات بھی کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کو کاروبار کے لیے، دفتروں کے لیے یہاں وقت کی بڑی قدر ہے۔ اگر کوئی آدمی کام کرنے والا بیٹھا ہو تو ایک ایک منٹ اپنا جو ہے وہ لکھ سکتا ہے اور کاؤنٹ کرتا ہے کہ کتنا میرا وقت جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات بڑا دعویٰ نہیں کرتا، میں اہل سنت و جماعت علماء کا، مشائخ کی جوتیوں کا میں خادم ہوں، اٹھانے والا ہوں، اور اس کو بھی اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دوسرا وقت آپ 5 منٹ 10 منٹ کوئی بھی کام کریں، کوئی جاب اٹھائیں، یہ کریں وہ کریں، تو اس کے بعد آپ فوراً گن لیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں حاصل ہو گئے، اس وقت کی اتنی قیمت ہمیں وصول ہو گئی۔ یہ جب سے آپ بیٹھے ہیں یہ بھی لکھ لینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور جس ہستی کے حوالے سے بیٹھے ہیں وہ صرف اجرت دینے والے نہیں ہیں، ایسے پہ میٹر لگا ہوا ہے اور اتنے پیسے بن گئے، اس طرح دینے والے نہیں ہیں، وہ بے حساب دینے والے، ان کا کام ہی ایسا ہے۔ اور یہ میں
آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ بے شک اس ٹائم کو لکھ لینا، لیکن ایک دن آئے گا یوم جزا، جس دن بڑی ضرورت پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑی ضرورت ہے، ہماری بڑی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے جی، اس بل کے لیے، اس بل کے لیے، اس بل کے لیے۔ اس دن جن بلوں کی ضرورت پڑے گی اور ان کی ادائیگی کے لیے کوئی انویسٹر کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اور کوئی آپ کو کسٹمر نہیں ملے گا، اس دن یہ ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم بیٹھتے بھی ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی کے بڑے بل ہوں گے جو یہ چکانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بڑے مضبوط سہارے ہیں ہمارے لیے یہ۔ اور خاص طور پر میں آپ کے سامنے یہ مثال حدیث پاک سے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع، وہ کہتے ہیں کہ نعمان کا ذکر وہ تو کستوری کی طرح ہے، تو اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ بات کرو تو دوسری دفعہ بات کرو تو طبیعتیں اکتا جائیں نا، فرمایا ان کا ذکر تو کستوری کی طرح ہے کہ اس کو جتنا گھسا جاتا ہے، یعنی جتنا اس کو رگڑا جائے، ملا جائے اور گھسا جائے، اتنی ہی اس کی خوشبو زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کا یہ حوالہ بڑا مضبوط ہے، اور ہمارے محدثین نے اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا، ابھی حضرت نے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جیش عسرہ یعنی لشکر تبوک، تبوک کے لیے جو جیش، جو لشکر حضور نے تیار کیا، اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا، اور کہ اس کے لیے کون ہے جو تبوک کے لشکر کو تیار کرے، اس کو سامان فراہم کرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ تک آپ نے سرکار کی بارگاہ میں اعلان کرتے گئے۔ اسی طرح جب آپ نے بیر روما خریدا، تب بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اس صورت میں سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا اور 70,000 درہم دے کے اس کنویں کو خریدا، وہ حضرت عثمان ذو النورین۔ بقیع شریف کی خریداری کا وقت ہو، مسجد نبوی شریف کی توسیع کا وقت ہو، اور اصحاب صفہ کے لیے ہمیشہ صدقات کی ضرورت پڑے، جب بھی کسی مالی قربانی کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور اتنا پیش کیا کہ مسلمانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتے تھے۔ آپ اور پیار سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ احادیث صحیحہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جنت خریدی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی اور ان کے شارحین یہ لکھتے ہیں کہ 2 سے زیادہ مرتبہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ 17 مرتبہ 17 مرتبہ جی 17 مرتبہ سمجھتے ہیں اردو کا 17 ٹائمز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دوں گا، میں جنت دوں گا، مسلمانوں کی ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ تو 17 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے حضور سے جنت خریدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقاعدہ اس طرح بات ہوئی، میں جنت دوں گا، سبحان اللہ، یعنی یوں ہی نہیں بات ہوگی عام لفظوں میں کہ کون ہے جو اس طرح خدمت کرنا، میں دیتا ہوں۔ اور محدثین نے بھی اس طرح لکھا ہے کہ اشترا عثمان، عثمان نے خریدا جنت کو، عثمان نے خریدا، باقاعدہ یہ لفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یوں تو ڈیوزبری والے بھی کہہ دیتے ہیں چلو ہمارے ساتھ جنت ملے گی، تو میں نے کہا پہلے پوچھ تو لو، بک نہ ہو گئی ہو، اور بکی ہوئی تو نہیں نا تم دلا سکتے، وہ تو وہ خرید چکے، اور ایک مرتبہ میں نے 70 مرتبہ خرید چکے۔ اب لوگ کہتے پھرتے ہمارے ساتھ آؤ جنت دیں گے، میں نے کہا وہ تو بک گئی بھائی، سبحان اللہ، تو عثمان نے لے لی۔ تو سوال پتہ ہے کیا ہے؟ محدثین نے کہا
اب یہاں مجھے یاد دلانا پڑتا ہے تھوڑا 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 تھوڑا. دیکھو نا ایک زخم ہوتا ہے نا یا گڑھ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھلکا ہو جاتا ہے یا اس طرح کائی جم جاتی ہے کسی چیز پر, تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اسے اتارتا ہے. ان کا وہ بڑی درد ہوتی ہے, کیا کر رہے ہو, اوپر ہی دوائی نہ ہو. ان کا نہیں, یہ نہ اترے گا تو شفا نہیں ہوگی, یہی تو بیماری ہے, پہلے اس کو اتارو. اب میں کیا کروں؟ لوگ کہتے ہیں جی ابھی جنت رہتی ہے ہم دیں گے, اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ جنت ان کو ملے گی نہیں, اور تیسرا طبقہ کیا کہتا ہے یہ تو اقربا پرور تھے. اب میں کیا کروں؟ کیا بیماری ہے؟ اور چھیڑنا چاہوں تو سنی کہتے ہیں جی گھر جمیا ران دیو جمعے, میں کو جمیا رہا تو ٹھیک کدو ہونا سو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ اپنے دوست کہہ دیتے ہو چھڈو جی بس جمیا ران دیو جمعے, میں کہ جمیا رہا دے انہیں ٹھیک نہیں ہونا. اب کس نے حضرت عثمان پر یہ تنقید کی؟ علماء ہے نا, میں کیا کروں جی؟ لوگ کہتے ہیں شاہ جی بات کھولتے ضرور ہیں, تو میں نے کہا کھولنے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں, مولوی بنے کس لیے؟ بات نہ کھولیں, حضرت عثمان کی بات ہو اور کیسے کیسے لوگ ان پر تنقید کریں. لوگ کہتے ہیں جی وہ اقربا پرور تھے, یہ کس نے لکھا؟ کہ انہوں نے جب حکومت کی تو انہوں نے تو اپنے لوگ پالے ہیں جی, اپنی ساری برادری انہوں نے امیر بنا دی, کسی کو گورنر بنا دیا, اقربا پرور تھے, لالچ کیا انہوں نے. یہ کس نے لکھا ہے؟ مودودی صاحب نے. ہاں بڑی ٹاپ کلاس ان کی کتاب سمجھی جاتی ہے ان کے لٹریچر میں, مودودی صاحب کے لٹریچر میں. ہاں اس میں لکھا, خلافت و ملوکیت میں کہا کہ انہوں نے اقربا پروری کی. میں نے کہا کسی کا نام بڑا ہونے سے وہ بڑا مولوی نہیں بن جاتا. آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے عثمان کا مزاج ہی نہیں سمجھا. اقربا پرور اسی کہتی ہے جسے ساری زندگی لینا آیا ہی نہیں. احادیث تو اٹھا کے دیکھو, اس کو اقربا پرور کہتے ہو. ساری زندگی لینا نہیں آیا, مال کو سمجھے ہی کچھ نہیں. آپ کی سیرت کی کتاب میں موجود ہے, ایک دفعہ آپ کا مال آیا, پورے مدینہ شریف کے ہر راستے پر حضرت عثمان کا مال آ رہا تھا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا آپ کے بارے میں غنی غنی, تو غنی کا معنی کبھی سمجھا ہے آپ نے؟ غنی عام مالدار کو نہیں کہتے, جس کے پاس بے حساب دولت ہو اس کو غنی کہتے ہیں. بے حساب دولت ہو جائے جس کی. یہ حضرت عثمان غنی کا یہ حال تھا, اور شروع سے ہی تھا, شروع سے آپ کا نام غنی ہے. ہاں اتنے آپ مالدار تھے کہ غنی مشہور ہو گئے, اور بین الاقوامی تاجر تھے, انٹرنیشنل. کیونکہ جس کا مال اس دور میں یمن سے آتا ہو یا شام سے آتا ہو, تو حجاز مقدس کی حدود سے باہر سے بھی جس کا مال آتا ہو تو انٹرنیشنل تجارت تھی نا اس کی. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا, مدینہ منورہ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی, انہی دنوں میں آپ کا مال آیا. اب یہودی تاجر بہت تھے مدینہ منورہ میں, ساری مارکیٹ ہی ان کی تھی. آپ جانتے ہیں خیبر والے, ساری دکانیں انہی کی تھی. بڑے بڑے صحابہ کو بھی اگر ادھار لینا پڑتا تھا تب بھی یہودیوں سے جا کے لینا پڑتا تھا. لین دین ان کے ساتھ تھا. مال آیا, یہودی بڑے بڑے ہول سیل کا کاروبار ان کا بڑا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آج کل مانگ بڑی ہے مال کی, مال ہے نہیں, تو مال عثمان کا ہے. تو کہنے لگے ہم 2 گنا آپ کو نفع دیتے ہیں, ہمارے ہاں سٹور کرا دیں. ایک تاجر آیا, کہا 3 گنا 4 گنا 5 گنا 10 گنا. پر میں دوں گا نہیں. اور انہوں نے کہا کتنا منافع لینا چاہتا ہے تو؟ اور میں زیادہ لوں گا, اس سے بھی زیادہ لوں گا. انہوں نے کہا شو کر. تاجروں کو بھی پھر غصہ آتا ہے نا, میں 2 گنا پر نہیں دیتی ہوں, اور شو کر بھائی, اس سے زیادہ کون دیتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا شو نہیں کرتا, ابھی تیری اوقات ہی کوئی نہیں. 10 گنا کہتا ہے شر نہیں. انہوں نے کہا 20 گنا. انہوں نے کہا نہیں. اب وہ تکڑا تاجر ہونا تو منڈی میں مال چھوڑتا ہی نہیں نا, آپ کو بھی پتا ہے نا. یا تو شیئر خریدنے لگتے تو پوری کمپنی خرید کر لے جاتی, جس کا بٹھا بٹھانا ہوتا ہے یہی کرتے ہیں نا. تو اب جنس جو ناپید ہو
تو بڑا تاجر تو اسے چھوڑتا ہی نہیں, پیسہ ہو جس کے پاس. یہی اصول ہے تجارت کا ان کا. آج کل تو خاص طور پر, اور 5-5 میل لمبے گودام رکھے ہوئے ہیں, چاہے تو پوری جنس اٹھا کے اپنے گودام میں رکھ لیں. انہوں نے کہا 20 گنا, فرمایا نہیں. انہوں نے کہا 100 گنا, فرمایا 100 پر بھی نہیں دیتا. اب غصے سے پٹکے پیر انہوں نے کہ یہ ظلم ہے, 100 گنا پر بھی نہیں دو گے تو کون ہے جو اس سے زیادہ پر خریدے گا. آپ غنی تھے, بے نیاز تھے. سبحان اللہ. فرمایا میں جو اس کا اگلا وعدہ ہے نا کہ کتنا زیادہ دے گا, اس کی تو حد مجھے معلوم نہیں, لیکن میری جو بات کرانے والا ہے نا اس سے, وہ کہتا ہے وہ بڑھائے گا تو 700 گنا تک دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا جو خریدار ہے نا اس سے جو میری ڈیل کرا رہا ہے, سبحان اللہ. بات سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ 700 گنا تک تو اس کی آفر ہے, سبحان اللہ. اور آگے ابھی کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے کہتا ہے کہ وہ دینے پہ آیا نا تو پتہ ہی نہیں 700 گنا بھی ایسے, بس صرف نام کا ہم نے بات کی ہے. اگر بڑھانے پہ آ گیا تو کتنا بڑھائے گا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ان بیچاروں کی گردنیں جھک گئیں, کان بھی لمبے ہو گئے اس طرح شرم کے ساتھ. یہ کون ہے جو اپنا گھر جلانا چاہتا ہے, 700 گنا پر خریدتا ہے. فرمایا وہ اتنا بھی دے تو اس کا گھر جلتا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پنجابی میں کہوں نا, وہ ویڑا بڑا کھلا ہے, سبحان اللہ. اتنے پر بھی اس کا گھر جلتا نہیں. وہ بڑا عالی ہے, بلند رتبہ ہے. کہا کون ہے, شو کرو. فرمایا میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. میرا اللہ کہتا ہے, سبحان اللہ. وہ دیتا ہے 700 گنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا پھر وہ کس طرح خریدے گا تم سے. فرمایا میرے رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہ جو غریبوں کو کھلا دے رب سے وصول کر لے. سبحان اللہ. رب دے گا اسے. ضامن میں محمد ہوں, سبحان اللہ. سودا میں کروا رہا ہوں. فرمایا اس سے بڑا سچا کوئی نہیں جو سودا کروا رہا ہے. فرمایا بلال مدینہ شریف میں اعلان کر دو اور بادیے میں گرد و نواح میں اعلان کر دو کہ عثمان نے سارا مال اللہ کے آگے بیچ دیا اور سارے غریب مفتا کر لے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غنی اس طرح کے ہوتے ہیں. میں نے کہا مودودی صاحب ساری زندگی آپ کی جماعت نے تو کھالے مانگ کے کھائی ہیں لوگوں سے, آپ کو کیا پتا کہ دینا کس چیز کا نام ہے. آپ کو کیا پتا ہے, آج تک مانگ رہے ہیں, آج تک مانگ رہے ہیں. اور اسلام کا وہ دور جب اسلام غریب تھا تب بھی عثمان نے کسی دوسرے کو دینے ہی نہیں دیا. نہیں سمجھ آئی آپ کو. اور آپ کی جماعت تو آج بھی مانگ کر کھا رہی ہے. جی ہاں, چاہے مانگے سونامی کے نام پر تو الیکشن لڑتے ہیں اس چندے کے ساتھ, اور لینڈ کروزریں 55 لاکھ کی آپ کے نیچے ہیں یو کے اسلامک مشن کے چندے کے ساتھ, اور اعتراض کی زبان آپ کھولتے ہیں عثمان غنی پر. اقربا پرور اسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سرکار کا فرمان ہے نا, بندے کا ایمان وہی ہے جو کچھ وہ خود ہے. المرء یقیس علی نفسہ ہی, بندہ اسی پر قیاس کرتا ہے دوسروں کو بھی جو کچھ وہ خود ہے. کہ جب آپ کا اپنا یہ دھندا ہے تو آپ کو عثمان بھی ایسا نظر آتا ہے. ارے عثمان وہ ہے کہ جو پیارے رسول کا سفیر بنا, اور اللہ نے جس سے سب کچھ خریدا ہے, اور اللہ کے رسول نے 17 مرتبہ اسے جنتوں کا مالک بنا دیا. گرامی قدر حضرات, یہ باتیں اس لیے کہنا پڑتی ہیں کہ اسی ماحول اور معاشرے میں وہ لوگ بستے ہیں اور بڑے بڑے نقاب ڈالے ہوئے منہ پر, پتہ نہیں کہ تنقید کس پر کر رہے ہیں. میں نے کہا اپنا قد دیکھو, اپنا وزن دیکھو, اپنی سطح دیکھو. جن کو رسول اللہ جنتوں کا مالک بنا رہے ہیں تم ان کو الزام دے رہے ہو وہ تمے والے ہیں. تمے والے کو جنت ملتی ہے, جس کو دنیا کا تما ہو اس کو جنتیں ملتی ہیں.
یہ تو میاں صاحب جیسے لوگ بھی فیصلہ کر گئے نا سادے سادے لفظوں میں، وہ تما گو کے لیے، تما کرنے والے کے لیے نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے. کیوں جی قاری صاحب کے تنے عرب تمے دے یارو تنے نقطے ہو خالی تے اے دے نال پیا واہ جس دا او بھی رہ گیا خالی. اس کو تمے والا کہتے ہو جس کو 17 مرتبہ پیارے رسول فرمائے کہ جنتوں کا مالک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب محدثین کی وہ بات دہراتا ہوں آپ کے سامنے. وہ فرماتے ہیں کہ کیا عثمان کو شک پڑتا تھا؟ یہ بڑے پیار کی بات ہے. کیا حضرت عثمان کو شک ہو جاتا تھا؟ کیونکہ چیز رسول اللہ سے خریدی جائے تو ایک مرتبہ ہی کافی ہے. اب دوسری مرتبہ تو کسی اور کو بولی دینے دے، دوسری مرتبہ بھی یہی خریدتا ہے، تیسری مرتبہ بھی یہی خریدتا ہے، چوتھی مرتبہ بھی یہی خریدتا ہے. اتنی دفعہ کیوں خریدتا ہے؟ اتنی دفعہ کیوں خریدتا ہے؟ تو میرے امام اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں ایک دفعہ تو خریدی ہے اپنے لیے سبحان اللہ، اور 16 مرتبہ خریدی ہے پیارے مصطفیٰ کی گناہگار امت کے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ اتنی مرتبہ اس لیے خرید رہا ہوں کہ کل قیامت کو رب کے ساتھ بھی میرا اتنا لمبا کھاتا ہو جائے کہ جب آپ کے امتی مایوسی میں کھڑے ہوں تو یا رسول اللہ میں آپ کے خادم کی حیثیت سے دین کا ناصر بن سکوں، آپ کے دین کا ناصر بن سکوں، مدد کر سکوں. کیوں کہ میرا رب کے ساتھ اتنا معاملہ ہو جائے کہ میں جو جنتیں خریدوں وہ آپ کے گناہگار امتیوں کو پیش کر دوں. قیامت کے روز بھی میں ان کو پیش کروں. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میرے کچھ امتی اللہ کے ہاں اتنے وجیح ہوں گے کہ ان کی شفاعت پر بھی ہزاروں لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. اتنے وجیح ہوں گے میرے امتی. یعنی حضور کی شفاعت کے لوگ منکر بنے بیٹھے، حضور فرمایا میرے امتی اتنے وجیح ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہزار گناہگار میرے امتیوں کے کہنے پر ان کی شفاعت کر دی جائے، ان کی شفاعت قبول ہو جائے گی. بس تو عثمان غنی ان ہستیوں میں سے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا سودا کرتا ہے، کوئی کہے جی یہ سودا آپ نے اللہ سے کرا دیا، اللہ خریدتا ہے، یہ کس طرح آپ نے، یہ تو بھاؤ تاؤ کرا دیا آپ نے جی. کیونکہ اس طرح بھی ڈرا لیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بدعتیوں کی کیا تقریر ہے جی، یہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ خریدار ہے جی، یہ خریدار ہے، اللہ خریدار ہے، یہ جنت خرید رہے ہیں، وہ کیا خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا آپ کو اگر خود پتہ نہ ہو یا قرآن پر توجہ نہ ہو تو ہمیں بدعتی کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ بھی خریدار ہے. سبحان اللہ. کیا جنت دیتا ہے اور جان اور مال خرید لیتا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ دیے ہوئے اپنے ہی ہیں، سبحان اللہ. پھر خریدتا ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سبحان اللہ. یہ بڑا اس میں ایک لطیف بات ہے کہ وہ ساری کھیڑ اپنی ہوتی ہے. کوئی دوست کہہ رہا تھا نا، ہاں مولانا قاری صاحب فرما رہے تھے، وہ فرما رہے تھے شاہ صاحب میزبان بھی ہیں جی، تو میزبان بھی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تقریر بھی کرو میزبانی بھی کرو. یعنی کسی کی محفل میں جا کے تقریر کرنے کا بھی ایک مزہ ہے، لیکن انتظام کر کے خود محفل سجا کے اس کو دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. کیوں کہ مولانا روم فرماتے ہیں ساری عمر تماشائی نہ بنو، کبھی خود بھی تماشا بننے کا لطف لو، خود تماشا بننے کا بھی لطف لو کبھی کہ کیا ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ عثمان کی شان کیا ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. ان کا مقام کیا ہے. حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان میں کہتے ہیں اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. بولیے محبوب خدا محبوب خدا یار
عثمان غنی کا، زور سے سب بولو محبوب خدا، اب ہمارے دوستوں کا کیا ہے، وہ تو اس پر بھی جھگڑ جاتے ہیں جی، یار نہیں ہے، یار کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تو قریب تو قادر صاحب پڑھ رہے تھے کہ میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ پہلا یار، ایک دوجا یار، ایک تریجا یار، ایک چوتھا یار، تو پنجواں تے کوئی نہیں آکھیا۔ تو عربی میں نہ سمجھو، فارسی میں نہ سمجھو تو پنجابی میں تو سمجھا کرو، وہ 4 یار ہیں۔ لو جی چوتھے تو کہ پنجواں بھی کوئی لکھیا نہیں، 4 ہی لکھے ہیں، تو جو لکھیا ہوتا تو پنجواں پڑھنا نہیں سی تو سانو کانو کٹ دیو پھر۔ اور یہ صرف میاں محمد صاحب کی بات نہیں ہے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی مثنوی اٹھا کے دیکھو، مونس احمد بمجلس 4 یار، مونس احمد بمجلس 4 یار، اور مونس بو جہل عتبہ ذوالخمار، مولانا روم خود لکھتے ہیں، فرمایا پیارے مصطفیٰ کا چین اور قرار اپنے 4 یاروں کی مجلس تھی، سبحان اللہ۔ اس مجلس میں حضور لطف اندوز ہوتے تھے، اور ابو جہل کی مجلس عتبہ کی تھی، شرابی کی، وہ اس میں خوش ہوتا تھا، اور مصطفیٰ اپنے 4 یار کی مجلس میں خوش ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، تحقیق، اب مثنوی شریف میں کسی نے نہ پڑھی ہو، ایک مولوی صاحب ہم سے الجھ گئے ہو کہ یہ عرفان شاہ کہیں سے نکالا 4 یار، یہ تو مولوی عبداللطیف نے چیلمی کا یہ نعرہ ہے، یا قاضی مظہر حسین کا ہے۔ تو میں نے کہا قاضی مظہر حسین بہت بعد میں پیدا ہوا ہے، ان سے پوچھا تھا مولانا روم نے، یعنی یار کو تو طریقے کی بات کرو۔ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان 4 دوستوں کی محبت رب تعالیٰ صرف مومن کے سینے میں جمع فرماتا ہے۔ مسند امام احمد میں سے یہ حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 کی محبت، اور 4 کا لفظ موجود ہے، 4 کی، نہ 6 کی، نہ 5 کی، نہ 3 کی، 4 کی محبت اللہ صرف مومنوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل یہ مسند روایت نقل نہ کرتے ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی روایت تو میں 10 دفعہ پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے واختار لی منہم 4، 4 کو رب نے میرے لیے ان میں سے چن لیا، ابا بکر و عمر و عثمان و علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 کو رب نے میرے سارے صحابہ میں سے میرے لیے چن لیا۔ اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں، اس پہلی حدیث جو مسند امام احمد کی ہے اس کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ اب ہم تو بتا ہی سکتے ہیں، اشارہ ہی کر سکتے ہیں جی، اور ڈنڈے جن مولویوں کے پاس ہیں وہ تو تورا بورا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم تو صرف دلیل ہی بتا سکتے ہیں، مسند امام احمد میں ہے، قاضی ایاز لکھتے ہیں، شفا شریف میں ہے، مولانا روم فرماتے ہیں، اور اس سے اگلا کام جو ہے وہ تورا بورا والے کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو تورا بورا میں تو نہیں رہتے نا ہم تو۔ جی خدا کے بندو، انہی باتوں کو دہرانے کے لیے، آپ کے ذہن میں یہ بات لانے کے لیے یہ محافل منعقد کی جاتی ہیں، اور اس میں ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہم کیوں اڑتے ہیں اس بات پر؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں پھر آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ مجھے 3 محدث ایک وقت میں جنہوں نے میرے سر پہ دستار باندھی تھی، حضرت امام اہل سنت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور وقار الملت حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ، اور فرمایا بس نئی بات لانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہمیں ہمارے اساتذہ نے دیا ہم نے تم کو بتایا سنایا، اب جو کچھ ہم نے بتایا سنایا جب تک جیتے رہو اس کو سناتے رہنا بس۔ تو آپ کو کیا پتا کیا مجبوری ہے ہماری؟ ہمیں کوئی صرف بلائے گا تو سنائیں گے؟ نہیں، نہ بھی بلائے گا ہم خود محفل کر کے بھی سنانے پر مجبور ہیں، کریں گے، سنائیں۔ اور نئی بات کہنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم پرانی کہہ رہے ہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے ہیں۔
اور جس بیچارے کو نئی کو لانی ہے اپنے پیٹ سے، اس کے لیے تو واقعی پھر نئی اندر کو پلانٹ لگانا پڑے گا، نئے پودے پیدا کرنے پڑیں گے، اس کو بڑی دقت ہو جائے گی اس کے لیے۔ اب اختصار کے ساتھ صرف اتنی بات، چند ادائیں ہیں آپ کو سناتا ہوں، چند ادائیں کہ یار ہو گئے۔ مولانا حسن رضا بریلوی فرما رہے ہیں کہ یار ہے محبوب خدا، یار ہے عثمان غنی کا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، حضور کا یار ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ وہ کیسے گئے؟ اب سنو کیوں کہ یاری بس نہیں کی، سرکار کی رفاقت، سرکار کی دوستی، سرکار کی محبت، سرکار کا قرب اب بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ادائیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی ہی اپنا لو، قرب حاصل ہو جائے گا۔ بس سب سے پہلے مولانا نے اپنے کلام میں اشارہ کیا اور مفتی صاحب قبلہ نے بھی وہ بات آپ کے سامنے کہی کہ بیعت رضوان کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر جہاں بیعت رضوان ہوئی، جس کے لیے ہی آیت کریمہ میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، سفیر جو مقرر کیا حضور نے کہ مکہ والوں سے بات کرے گا، وہ عثمان ابن عفان تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بڑی لطیف بات ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب آپ مکہ مکرمہ گئے تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، بڑی معتبر کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کعبہ شریف کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اس طرح پردہ کرتے تھے، ایسے جس بازار سے آئے کعبہ سامنے آ جائے تو اس طرح کرتے۔ آپ کا چچا آپ سے کہتا عثمان تم تو اسی لیے آئے ہو نا کہ تمہارے سارے ساتھی کعبے آ جائے، محمد رسول اللہ بھی آ جائے، عمرے کے لیے آ جائیں، تو کعبہ تمہارے سامنے ہے اور جب کعبے کے سامنے آتے ہو پردہ کرتے ہو۔ بس اس جملے کو یہیں روک کے دوسرا منظر سنیے، اس ذوالغابہ میں موجود ہے، محدثین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے اسی وقت یہ بات کہی، اسی ماحول میں کہا عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے، وہ مکے چلا گیا، کعبے کی زیارت کرتا ہوگا، طواف کرتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول مبارک نقل ہے اور یہ بڑی دل کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے عثمان کا صحیح رتبہ اس دن معلوم ہوا کہ جب اس صحابی نے حضور کے سامنے یہ کہا کہ عثمان تو طواف کرتا ہوگا، کعبے کی زیارت کرتا ہوگا، زمزم پیتا ہوگا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس حال میں تشریف فرما تھے اس کے لیے کوئی بڑا تکلف نہیں فرمایا، ایک جملہ کہا، آپ فرماتے ہیں مجھے عثمان کے رتبے پر رشک آیا، ابو بکر صدیق کو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام ہے صحابہ کے، فرماتے ہیں مجھے رشک آیا، کیوں کہ حضور نے اسی وقت اس کے جواب میں فرمایا مجھے عثمان سے یہ توقع نہیں کہ ہمارے بغیر کعبے کا طواف کرے گا، مجھے اس سے یہ توقع نہیں، امید نہیں۔ اور ادھر حضرت عثمان کا حال حالانکہ بتا کے نہیں بھیجا تھا کہ میرے بغیر تو آپ نہ کرنا، کعبہ نہ دیکھنا، لیکن ان کے چچا نے جب ان سے پوچھا عثمان تم کعبہ کیوں نہیں دیکھتے، فرمایا جب تک میرے آقا کعبہ نہیں دیکھیں گے عثمان کس طرح کعبے کی زیارت کر سکتے۔ ان اداؤں سے لوگ حضور کے یار بنتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں ان باتوں کی شاید کوئی قدر و منزلت نہ ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، اب لوگ سمجھتے جی کعبے دی کر لے، جی کعبے دی کر لے، جی ہاں 8ویں نو گئے تو 10ویں نو واپس آ گئے، کیوں ٹیکسی سٹینڈ خالی رہ گیا سر، لیکن مدینہ شریف نہیں ہو گئے، اب کیڑا فرض ہے کوئی جانا، میں آ کے من لے، پھر 2-4 چیک بکوں اور کالیاں کر لے، پاس بکیں بینکوں کی اور کالی کر لو، لیکن محبوب کی نظر میں مقام وہ نہیں پاتے جڑے آخر جی ترویے دے دن گئے ہاں تو 11ویں واپس آ گئے، کعبے دا حج ہی تو فرض سی کر لے۔ فرمایا محبوب کے بغیر کعبے کی حاضری کی توفیق نصیب ہو بھی کہ کعبے میں حاضر ہو جائیں، مکہ میں حاضر ہو جائیں،
تو نظریہ کیا ہے کہ تیرے بغیر ساقیہ لذت مہکشی نہیں. ہم اس ماحول کا کیا کریں اس کعبے کا. اسی لیے تو میرے امام کھڑے ہو کے کہتی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کوئی کہتا تھا یہ دوران طواف کعبہ. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور پھر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز کہاں سے لائیں؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. اوے حاجیو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. زور سے کہو نا سبحان اللہ. کیونکہ اتنی آہستہ جب آپ کہتے ہیں تو پھر تقریر کرنے کو دل نہیں کرتا. کیوں کہ یہ اشارہ بھی تو ہوتا ہے نا بات ختم کرو. تو کر ہی رہا ہوں. دوسری بات اب سنو. ایک سیرت والا لکھتا ہے یہ یاد رکھنا. یہ میں آپ کو اپنے پاؤں کی طرف اشارہ مناسب تو نہیں سمجھتا مجلس میں، مگر اس کے بغیر مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. یہ دیکھیے یہ ہے ٹخنا، پنجابی میں گٹا ہے نا. حضرت عثمان اس طرح اپنا کپڑا اس طرح ٹخنا ننگا کر کے مکہ مکرمہ گئے. تو آپ چونکہ وڈیرے لوگوں میں سے تھے، وڈیرے بنو امیہ مکے کے وڈیرے تھے نا. وڈیرے کا لفظ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ کوئی بھی بڑا، جیسے لاڈ آپ کہہ سکتے ہیں، کسی کو کہتے جی بڑا، وہ تو اس کا بڑا تجارت کا بڑا، اس نے کوئی امپائر کھڑا کیا ہے اور بہت بڑا جناب فیوڈل لاڈ ہے، وہ فلاں ہے. تو وڈیرے ایک خاندانی وڈیرا بنو امیہ تو اور بنو ہاشم دو ہی تو خاندان ہیں. ان کے پاس کعبے کی تولیت ہے، چودراہٹ وہ کرتے تھے. اور حضرت عثمان کا تعلق اس قبیلے سے. اور پچھلے سال کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں حضرت عثمان کی یہ عظمت بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں سے آ کے حضور کی غلامی قبول کرنا بجائے خود یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے. کیوں کہ جس کی دشمنی نہ ہو وہ مان سکتا ہے، جس کا شریکہ ہو وہ تو مان ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان کی ایک یہ بھی عظمت ہے کہ وہ بالکل دوسرے گروپ کے آدمی تھے، ادھر ٹوٹ کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کی دشمنی کوئی نہیں تھی بنو ہاشم سے، اس لیے ماننا بہت بڑی فضیلت ہے. مگر ان کے لیے آر کوئی نہیں تھا. کیوں کہ جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا بنو ہاشم کو مان جائے، آر والی بات کوئی نہیں. ان کے لیے تو آر بھی تھا. کیوں کہ اصل ٹکر تھی نا، شریکہ تھا. یہ تو قبول کر لیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے بجائے خود. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ ذات برادری والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. حضرت عثمان نے اس کو بھی توڑا. کتنے بت توڑے آپ نے، یہ اس کا خیال کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگرچہ ننیال آپ کے بنو عبد المطلب تھے، یہ بھی بات میں پچھلے سال آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی نانی حضرت عثمان غنی کی نانی تو سمجھتے ہیں نا. مجھے ماسٹر صاحب فرما رہے تھے وہ بچے کچھ نہیں سمجھتے، وہ نانی شانی سمجھ لیں دے، ماں کی ماں جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عثمان کی نانی نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھی. ننیال حضرت عثمان کے حضور رشتے میں حضرت عثمان کے ماموں لگتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھوپھی کی بیٹی ہے جو حضرت عثمان کی والدہ ہیں، وہ نبی پاک کی پھوپھی کی بیٹی ہیں. ننیالی رشتہ ہے. اور اوپر جا کے تیسری چوتھی پشت میں ددیالی رشتہ بھی ملتا ہے. مگر یہ اصل شریکہ ہے، اصل شریکہ بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کا.
حضرت عثمان نے تو یہ بھی آر توڑی ہے سبحان اللہ اور دیر سے بھی نہیں توڑی, یہ بھی لطف کی بات ہے. چوتھے آدمی ہیں آپ بیعت کرنے والے. سبحان اللہ. ابھی صرف 3 آئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق بڑوں میں, حضرت مولا علی بچوں میں, حضرت زید غلاموں میں, اور چوتھا بندہ عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. چوتھا سابقون الاولون میں سے بھی ہے, کیونکہ کسی دوست نے کہا تھا کچھ اشارات ہیں قرآن پاک میں, نصوص ہیں اشارات نہیں ہیں. ان کے حق میں نصوص ہیں, اشارہ اور چیز ہوتی ہے اصول کے اعتبار سے. اشارہ اور چیز ہے, نصوص موجود ہیں, عبارت النص میں موجود ہے. سابقون الاولون کا یہ مصداق ہے. آپ چوتھے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ اس بارے میں آپ ایک درجہ حضرت عمر پر بھی فوقیت رکھتے ہیں. کیوں کہ حضرت عمر لیٹ آئے ہیں, حضرت عمر فاروق حضرت عثمان سے لیٹ آئے ہیں کلمہ پڑھنے میں, حضرت عثمان ان سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. یہ بات نوٹ کریں آپ کہ حضرت عمر فاروق بعد میں آئے ہیں, حضرت عثمان ان سے بھی پہلے آئے ہیں. مگر ان باتوں میں ہمیں جھگڑے سے کام نہیں لینا. یہ چاروں حضور کے یار بھی ہیں, خلفاء بھی ہیں, رفقا بھی ہیں, رمز شناس بھی ہیں, مزاج شناس بھی ہے. سبحان اللہ. مزاج نبوت کا عکس ہے پورا سبحان اللہ. چاروں. اور ہمارے ائمہ کہتے ہیں یہ چاروں حضور کی صفتوں کا گلدستہ ہے. کچھ صفات ابو بکر میں ظاہر ہوئی, کچھ حضرت عمر میں, کچھ حضرت عثمان میں, کچھ حضرت علی میں. چاروں جمع ہو جائیں تو پورا مزاج نبوی نظر آ جاتا ہے. اب وزن شعری کے لیے دیکھ لو, امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے آن علی وان عثمانہ کہا ہے. کچھ میرے دوست اس کو اس طرح پڑھا کرتے ہیں, آن عثمانہ وان علی ذی الکرم, وہ ترتیب سیدھی کرتے رہتے. یہ پتہ ہی نہیں پورے قصیدے کا وزن توڑ دیا انہوں نے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو ہمیں کبھی اس پر اعتراض نہیں. میں آپ کے سامنے ابھی میں نے شعر پڑھا ہے, وان علی وان عثمانہ ذی الکرم پڑھا ہے نا. کیوں کہ صرف لفظ آگے پیچھے کر دینے سے ان کا مقام تو آگے پیچھے نہیں ہو جاتا نا. ہاں, اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوقیت کو حضرت مولا علی شیر خدا خود مانتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں ایک جھلک آپ کو بتاؤں. حضور نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ میرا ارادہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا میں تجھ سے نکاح کروں. علی کیا ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. فرمایا زرہ نہیں ہے؟ کہا وہ تو لڑائی کے لیے رکھی. فرمایا بیچ دو پھر دیکھا جائے گا. اب وہ بیچنے نکلے ہیں زرہ. اور یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں صرف سنیوں کی کتابوں میں نہیں, شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے. میں دکھا سکتا ہوں, ہاں 1-2 میں بھی نہیں 10 میں دکھا سکتا ہوں کہ زرہ بیچنے نکلے ہیں. سامنے حضرت عثمان آ گئے. میں کدھر جا رہا؟ کہا میں شادی ہونی ہے, پاس پیسے کوئی نہیں, قربان جاؤں. ہم شادیوں کے لیے پہلے جمع کرتے ہوئے آپ مر جاتے ہیں, اور وہاں یہ حال ہے کہ رسول خدا کے گھر برات جانی ہے تو پلے دوانی نہیں. کیا بات ہے. اس دولہا کے بھی قربان اور اس سسراری گھر کے بھی قربان. شان دیکھو. میں شادی, حضور نے فرمایا زرہ بیچنے نکلا ہوں. اور میں کتنے کی ہے؟ کہا خود دیکھو. دلچسپی ہے آپ لیں گے؟ اور میں لوں گا. زیادہ زیادہ بتاؤ کتنے کی ہے؟ کہا 400 کی. فرمایا یہ لیجئے 400. یہ 400 لے لیجئے, 400 درہم لے لیجئے. اللہ اکبر. 400 درہم لے لیجئے, دے دیے. کہا جی زرہ لے لیجئے. فرمایا زرہ شادی کا تحفہ سمجھ کے قبول کر لیجئے. کیونکہ آپ تو دلیر آدمی ہیں, شجاع ہیں, پھر بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. 400 بھی رکھیے, یہ زرہ بھی رکھیے, کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی. مولا علی جس رقم سے مار ادا کر رہے ہیں خاتون جنت کا, وہ بھی عثمان کی جیب سے گئی ہے. تمہارا کیا ہے؟ تم تو اپنے منہ سے کہو گے عثمان کیا ہے, عثمان کیا ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو جا کے. عثمان کو اور نہیں بھی مان سکتے ظالموں, آپ سے نہیں کہہ رہا میں کہا ظالموں نہیں مان سکتے تو اس لیے مان لیا کرو کہ 2 مرتبہ حسنین کا خالو ہے. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ حسنین کا خالو ہے. اور کبھی تو آپ کی بیگمیں آپ کی
گھر والیاں اس بات پر جھگڑتی ہوں گی کہ اگر آپ نے کبھی اپنے ہم زلف کی توہین میں کوئی کلمہ بولا ہو تو کہتی ہوگی میرا تو بہنوئی ہے، جیجا ہے. کبھی نہیں جھگڑی آپ سے کہ ہر ویلے کیوں انہوں نے پیچھے پیارا میں؟ کبھی نہیں کہا اس نے. انہوں تیرے نہ ماڑا کیڑا کیتا ہے، جدو موقع ہوتا ہے چنگا برت دے لے. جی جب تو بولتا ہوگا حضرت عثمان سے تو فاطمہ خوش ہوتی ہوں گی، جن کو یہ پتا ہو کہ میرا تو مار بھی عثمان کی طرف سے ادا ہوا ہے. انہوں نے حسنین کو نہیں بتایا کہ تیرے خالو کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت فاطمہ زہرا کو خوش کر رہے ہیں، خاتون جنت کو خوش کر رہے ہیں حضرت عثمان کا گلہ کر کے. میں نے کہا ظالمہ تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے. کچھ سوچو. اور یہی سوچ دلانے کے لیے اور ایک تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں، یہ کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، احساس دلانے کے لیے کی جاتی ہیں. گرامی قدر حضرات، ان کے درمیان ایسا کوئی علاقہ نہیں تھا، ایسی کوئی نسبت نہیں تھی، کوئی ایسے جھگڑے نہیں تھے. کوئی بات ہوتی تھی پھر بھی احترام کرتے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا. ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ چچا نے کہا کوئی دین پہ چھڑ گیا ہے ساڈا، لیکن یہ کیا غریبوں کی طرح تم نے ٹخنے ننگے کر لیے ہیں، نکال لیے ہیں. جو دین تم نے اختیار کیا وہ سارا اس شلوار میں آ گیا. یہ تو کمیروں کی طرح کر، جس طرح ہم سارے وہ لوگ تبختر کے ساتھ ایک نا فخریہ کپڑے لٹکایا کرتے تھے. اور یہ جو کپڑا اونچا رکھنے کا فرمایا نا، یہ اصل میں اسی تکبر کے خلاف ہی فرمایا بھی گیا ہے. تو فرمایا تو بڑا خاندانی آدمی ہے، یہ کیا غریبوں کی طرح تو نے کیا ہوا ہے، وہ ٹخنے ننگے ہیں. اچھا یہ بات بار بار ٹخنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے ٹخنے ہی ننگے رکھے تھے، پنڈلی نہیں رکھی تھی. اس کا خیال رکھنا ذرا، نہیں غور کرو ذرا. سنت بھی ٹخ نہیں ہے، گھٹنا نہیں ہے. ہاں یہ بڑا خطرناک ایک رجحان ہے، میں اس سے بھی آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ اب شریعت اس کو سمجھا گیا ہے کہ یہ پنڈلی تک ہو. میں نے کہا وہ ٹخنے کا تو ذکر ہے، گھٹنے کا تو نہیں ہے نا. تو تم نے گھٹنے تک چڑھا رکھا ہے کجا، اور پھر سمجھتے ہو سنت ہو رہی ہے. گھٹنے میں اور ٹخنے میں بڑا فاصلہ ہے بہت. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جو جملہ ہے نا یہ بڑا سمجھنے کا ہے. انہوں نے کہا عثمان یہ نہ کرو، چند دن تم نے اگر رہنے بات کرنی ہم سے آئے ہو تو خاندانی طور پر ہماری بےزتی نہ کرو. دین تمہارا تو جو ہے اس شلوار میں دین پڑا ہے، ٹخنا ننگا رکھتے ہو. حضرت عثمان کا جو جواب ہے بہت سے لوگوں نے اس پر لکھا. مصری ڈاکٹر طاہا نے بھی اس پر تبصرہ کیا، اور تو اور بالکل ہی کٹور ابو الحسن ندوی نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے. اس نے بھی لکھا ہے، حالانکہ وہ ایسی باتیں محسوس ہی نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کرتے ایسی باتیں. پتہ نہیں کس طرح محسوس کر لی. کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے جو جواب دیا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. آب زر سے کیا کہا حضرت عثمان نے؟ آپ نے فرمایا ٹخنا ننگا رکھنے میں دین ہے یا نہیں میں یہ بات تمہارے سامنے نہیں کرتا. جس کے کہنے پر سارا طور طریقہ آبا و اجداد کا چھوڑ کے ہم وطن تک چھوڑ کے جس کے ساتھ گئے، ہم صرف اس کی ادا دیکھتے ہیں. ہم تو پیارے محبوب کی ادا دیکھتے ہیں. وہ ٹخنا مبارک ننگا رکھیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کپڑا لمبا لو چھوٹا لو، خرچ کتنا ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے. ہم وہی تھے تبختر کے ساتھ پوری پوری چادریں پیچھے گھسیٹنے والے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کپڑا بچتا ہے یا خرچ بچتا ہے یا یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، یہ نہیں. فرمایا دین اس میں ہے یا نہیں یہ بھی نہیں دیکھتے، ہم صرف اپنے محبوب کی ادا دیکھتے ہیں. ان کو جب ٹخنا ننگا رکھنا پسند ہے تو ہمیں کپڑا لٹکا کے چلنا پسند اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے. یہ نقطہ نظر ایک پہلا پیش کیا میں نے، ایک دوسرا پیش کر دیا. دین کے بارے میں سمجھ رہے ہیں نا آپ. اب محدثین نے یہ لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمانوں میں نے آپ کو پورا پکا حوالہ دے کے کیا، چوتھے بندے آپ ہیں جی.
چوتھے بندے آپ ہیں اسلام قبول کرنے والے، اور اس دن سے لے کر جی یعنی چوتھے بندے آپ ہیں اعلان نبوت کے بعد جنہوں نے مردوں میں سے اسلام قبول کیا، اس دن سے لے کر غالباً 35 ہجری بنتی ہے جمعے کا دن، آپ کا وصال شریف کا دن 18 ذی الحج، اس دن سے لے کر اس دن تک محدثین نے یہ لکھا، یہ عام بات نہیں ہے، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے کبھی بھی نجاست یا محل نجاست پر اپنا ہاتھ یاد کے ساتھ، حتیٰ کہ اس عادت کو پکانے میں یاد کرنے میں آپ رات کو کئی دفعہ اپنا ہاتھ باندھ لیتے تھے ابتدا میں، نہ نجاست نہ محل نجاست پر کبھی ہاتھ اپنا جانے نہیں دیا۔ اور لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ہینڈ واش کی سہولت تو امیر لوگوں کو اس وقت بھی ہوگی جی، یہ ایسا صابن بھی مل جاتا ہوگا، تو پھر اتنا زیادہ کیوں احتیاط؟ فرمایا جس دن سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اس دن سے میں اپنے اس ہاتھ کا بھی احترام کرتا ہوں۔ کبھی محلے نجاست سے میں نے لگنے نہیں دیا، نجاست سے لگنے نہ دینا یہ تو بات ہو سکتی، محلے نجاست سے بھی نہیں۔ کیا بات! اور فرمایا اس عادت کو پختہ کرنے کے لیے رات کو سوتے ابتدا میں تو میں ہاتھ باندھتا تھا باقاعدہ کہ سوتے میں بھی کبھی ایسی جگہ نہ لگ جائے۔ بس اس میں سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں جس کو محدثین نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے چہرے پر وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تھے تو دوسری مرتبہ پانی ڈالتے ہوئے ہنستے ضرور تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسکراتے تھے ساری زندگی۔ 3 مرتبہ سے پانی ڈالتے تھے نا، تو دوسری مرتبہ جب ڈالتے تو ہنستے ضرور تھے۔ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھ لیا، کئی دفعہ میں چیک کر چکا ہوں، بلا سبب آپ دوسری مرتبہ جب پانی جب بھی ڈالتے تو ہنستے ہیں آپ، یعنی تبسم کرتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، تو بلا وجہ تو مسکرانا بھی ایک بات آخر نوٹ کرنے والی ہے نا، کیوں کرتے اس طرح؟ فرمایا میں نے وضو کروایا تھا اپنے آقا و مولا کو، اور جب میں پانی ڈال رہا تھا تو سرکار نے اس وقت میری کسی بات پر یا میرے طریقے پر آپ مسکرائے تھے، سبحان اللہ۔ اب جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو سرکار کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے، وہ منظر مجھے بھولتا نہیں، مجھے بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان اس طرح عثمان بنے، اور لوگوں کو شاید موقع نہ ہو ایسی باتیں نوٹ کرنے کا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں، اعتراضات، میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے اپنا دامن بچا کے رکھو۔ سرکار نے فرمایا جب بھی کوئی میرے صحابہ کے بارے میں، میرے یاروں کے بارے میں غلط بات کرے، اس سے الگ رہو، اعراض کرو، اعراض کرو، اور اگر تمہیں مجبور کرے اور پھر کوئی ایسی بات کرے تو یہ کہو قولوا لعنت اللہ علی شرکم، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہا کرو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو بیٹھو ہی نہیں، اعراض کرو، اور اگر بیٹھنا پڑے اور پھر اگلا بندہ اتنا ڈھیٹ ہو کہ آپ کے بیٹھنے کو نہ دیکھتے ہوئے پھر کچھ کہنا شروع کرے تو پھر لعنت ضرور بولو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے۔ یہ تو اب کوئی کہے جی لعنت نہ کرو، یہ قابل غور ہے،
کہ نہ کرو شاہ جی، چھوڑو، کرو نہ کرو. تو میں نے کہا حضور نے کہا ہے کرو. اب آپ کہتے ہیں زیادہ خوش اخلاقی یہ ہے کہ لعنت نہ کرو، تو میں نے کہا کوئی ایسی خوش اخلاقی بھی ہے جو حضور کو رب نے نہیں دی. جس کو رب نے یہ کہا ہے، جس ہستی کو انک لعلی خلق عظیم. اب آپ کیا کس سے اخلاق سیکھتے ہیں؟ اگلے دن میں نے ایک کتاب دیکھی، اس کا مصنف ہے ڈیل کارنیگی، یہ نام ہے اس کا، ڈیل کارنیگی. وہ کتاب پڑھی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی. تو اس نے اخلاق سکھائے ہیں. تو میں اس کو پڑھا اور پھر میں ہنسنے لگا. میں نے کہا کون پاگل ہوگا جو ڈیل کارنیگی سے اخلاق سیکھے گا؟ جی اس کو رب نے سند دی ہے کہ ڈیل کارنیگی کو اخلاق آتے ہیں. اخلاق محمد رسول اللہ کو آتے ہیں، جن کے لیے رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم. تو اگر کوئی صحابہ کو برا کہے اس پر لعنت کرنا یہ خلق عظیم کی نشانی ہے. کیونکہ صاحب خلق عظیم فرماتے ہیں اس پہ لعنت کیا کرو جو میرے محبوب صحابہ کی اور میرے دوستوں کی عزت نہ کرے، وہ تمہارے لیے اخلاق کا مستحق ضرور ہوگا، لیکن اخلاق کا مطلب اس کے ساتھ یہی ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ہے، رحمت کا مستحق نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے، شاید ستہ سے دکھائی جا سکتی ہے. جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث میں موجود ہے. گرامی قدر حضرات، اس سے لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ میں پورا طور پر کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ مفتی صاحب قبلہ نے مکمل تقریر فرمائی. میں انہی الفاظ پر اپنے ان محترم سب بزرگوں کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور دراز سے آئے ہیں. میرے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کے بھی، اور قاری صاحب قبلہ ڈیوزبری سے تشریف فرمائے. پہلے ان کا نام رہ گیا تھا، قاری نور ہاشم صاحب، ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، غوثیہ مسجد سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی تشریف فرما ہیں. اور دیگر ہمارے سبھی مقتدر ساتھی جتنے لوگ بھی آئے ہیں محبت کے ساتھ، ان کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مجلس میں ساری جنتیں بھی خریدی اور جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا. تو اب لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو تو پھر بھی گلے پڑ جاتے ہیں. میں جنت البقیع شریف میں حاضر تھا تو میں نے اعظم طارق کو کہا، سپاہی صحابہ کا ہوتا تھا نا، ابھی قتل ہو گیا بیچارہ. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھی یار تم تو پاکستان میں بڑا صحابہ کا نام لیتے ہو، ان کو بھی کہو نا کہ یہ قبریں کیوں گرائی ہوئی ہیں. حضرت عثمان کی قبر کے لیے کہہ دو. تو میں مسجد میں کھڑا ہوں، ہاتھ باندھ گیا میرے سامنے، کہتا یا جی یہ نہیں مانتا. تو میں نے کہا سارے پاکستان میں اچھا ہی یار میرے حضرت عثمان کی قبر، تم تو صحابہ کے عثمان چھوٹے سے ابھی ہے، ان کی قبر بنوا دو. کہتے ہیں اما عائشہ، میں نے کہا ان کی بنوا دو. کہتا ہے یہ کوئی عجیب قسم کی مخلوق ہے، یہ کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں. میں کہا میں تو سمجھا تھا کہ ہماری نہیں سنتے. کہتا ہے ہماری بھی نہیں سنتے. گرامی قدر حضرات، کس کس رنگ میں واسطہ ہے، بات ہے محسوس کرنے کی. شاید آپ جاتے ہو تو یہ باتیں بھی نہ محسوس کرتے ہوں، لیکن احساس کا نام ہی انسان ہے. یہ علماء تشریف فرما ہیں، انسان کی جب تعریف کی جائے تو پہلا لفظ یہ ہے حساس. نامی منطقیوں سے پوچھو نا کہ انسان کی کیا تعریف ہے، حساس. تو ہمارے لوگ بڑے عجیب ہے، محسوس نہیں کرنا. میں نے کہا محسوس نہیں کرنا تو انسان نہیں رہنا، کیونکہ محسوس کرنے کا نام ہی تو انسان ہے. آپ مناطقہ سے پوچھو نا کہ انسان کی کیا تعریف ہے، یہ علماء بیٹھے تو کہتے ہیں حساس. پہلی صفت ہی حساس ہے، فیلنگ کرتا ہے وہ. اور جو اتنے بڑے کار ہوتے بھی دیکھے اور محسوس نہ کرے، پھر فتوے دینے کی کیا ضرورت ہے. حساس کا نام ہی انسان ہے. انسان کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اس کی پہلی جو تعریف آتی ہے نا، پہلی صفت اس کی وہ حساس ہے. اب لوگ کہتے ہیں محسوس نہیں کرنا، انہوں نے کہا اس کا مطلب انسان نہیں رہنا. بھئی کوئی بری بات ہوگی تو محسوس کرے گا، اچھی ہوگی تو محسوس کرے گا، محسوس کرے گا تو انسان ہوگا نا. حساس نامی متحرک بالارادہ اس کی تعریف میں شامل ہے. اب اگر وہ اس کو احساس ہی نہیں رہنا تو پھر کیا ہے. اب یہ سب باتیں کرو جی بس محسوس نہیں کرنا، محسوس نہیں کرنا. میں کہ یہ کیا درس دے رہے ہو کہ محسوس نہیں کرنا. محسوس کرنے کا نام ہی انسان ہے. اور اگر کوئی بری بات ہوگی، یہ دیکھو اسی کا نام تو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اخلاق نہیں ہے.
یہ غیرت محسوس کرنے کا نام ہوتا ہے، عزت محسوس کرنے کا نام ہوتا ہے، علم محسوس کرنے کا نام ہوتا ہے، انسان ہی محسوس کرنے کا نام ہوتا ہے۔ شعور، احساس، یہ سب باتیں انسان کی صفات ہیں، اور اس لیے اپنے پیاروں کے ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس بات کو محسوس کرنا اور پھر جواب دینا جتنی توفیق ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ لڑ پڑو، ہماری جماعت نے کبھی یہ کہا نہیں، یہ نہیں، لڑ نہیں سکتے نہ لڑو، لیکن اعراض کرو۔ ایسے کے پاس بیٹھو بھی تو نہ صحیح نا، اگر لڑنا جھگڑنے کی توفیق نہیں ہے تو بیٹھ، یہ تو توفیق ہے کہ بیٹھو نہیں ایسے کے پاس، بس اس کو عادت ہے برا بولنے کی، آپ بیٹھو نہیں، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کی شرط میرے پاس بیٹھنے کی ایک ہی ہے کہ اگر میں تعریف کروں گا تو بیٹھے گا، توہین کروں گا تو نہیں بیٹھے گا۔ بس یہی آج کی کانفرنس کا پیغام ہے۔ محسوس کرو اپنی ذات سے لے کر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا خیش قبیلہ، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا دین، اپنا مذہب، اور وہ ہستیاں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، سب کے بارے میں محسوس کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ بے حس ہونے کا نام موت ہے، موت، اور موت بھی کفر والی موت ہے، جس میں اپنے یعنی اللہ کے محبوب کی عزت کا بھی خیال نہ آئے تو پھر تو عام موت بھی نہیں ہے، وہ تو بہت بری موت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس احساس کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے محترم قبلہ شاہ صاحب جو بہت ہی علمی موتی بیان فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، میں قبلہ شاہ صاحب کا اور دیگر علماء کرام کا، ثنا خان مصطفیٰ کا، آپ تمام حضرات کا اپنی طرف سے بھی بیان ہے کہ 13 جنوری کو بعد نماز مغرب جامع مسجد محمدیہ غوثیہ نارتھ روڈ میں ایک عظیم الشان شہدائے کرب و بلا کی یاد میں محفل ہو رہی ہے، اور جس میں محترم حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس مبارک محفل میں بھی شرکت فرمانا۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کھڑے ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ محترم عبد القادر صاحب نشائی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، آسیو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ
دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول، مل کے پڑھیے یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ذرا تشریف رکھیں۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان ارحم عبادك يا رحمن. ارحم عبادك يا رحمن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل شر الدنيا وشر الآخرة. یا الہ العالمین، جو کچھ کلمات طیبات پڑھے گئے، دروشی پڑھا گیا، نعت خوانی ہوئی، مواعظ ہوئے اور مجلس خیر کا ثواب اور جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، طعام صدقہ کیا گیا، ان سب چیزوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس انور میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کی خدمات عالیہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، سب خلفائے راشدین بالخصوص حضرت سیدنا و مولانا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں ثواب ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما. ائمہ اہل بیت، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات خاصتاً ان کی ارواح کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما. تمام صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات، تمام اولیاء کاملین، علماء ربانیین کے لیے
ثواب عطیہ کرتے ہیں، خاص طور پر حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غریب نواز سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ، ان سلاسل کے جتنے بھی اولیاء کاملین، علماء ربانیین، مفسرین، محدثین اور مجددین امت الہ العالمین، ان سب کے لیے ثواب عطیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجاہت کا صدقہ یا اللہ جتنے مسلمان اس محفل پاک میں حاضر آئے ہیں، ان کے جتنے متعلقین گھروں میں ہیں، جن لوگوں نے اس انتظام میں حصہ لیا اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، یا الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جتنے لوگ مجلس میں موجود ہیں منتظمین، ان کے جتنے متعلقین دنیا سے گئے، یا اللہ ان سب کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی کی وجاہت و عزت کا صدقہ یا اللہ ان کے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، آخرت کی سب منزلیں ان پر آسان فرما۔ ہمارے جتنے بھی مشائخ، اکابر، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، جن سے ہم سب لوگوں نے صحت عقائد اور صحت اعمال کا درس لیا ہے، یا اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب حاضرین مسلمانوں میں جو بیمار ہیں، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، سب نعمتوں کا یا اللہ بہر وافر سب کو عطا فرما، اور یا اللہ سب مسلمانوں کو سب نعمتوں کا حصہ وافر عطا فرما۔ یا اللہ سب حاضرین مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرما، اسباب رزق میں برکت عطا فرما، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بے چینی سے، اضطراب سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کو ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کو جو محکوم ہیں ان کو آزادی نصیب فرما، حرمین طیبین کو گستاخوں کے تسلط سے آزاد فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب بندوں کی شانوں کے مطابق ان کے خدمتگار اور ان کی عظمت کا اظہار کرنے والوں کو الہ العالمین خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے۔ کچھ دوستوں نے تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، خاص خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں سب کے لیے نام لے کر عرض کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھتے مالک کہ تو سب علیم و خبیر ہے، سب کی ضروریات سے واقف ہے، اپنے حبیب کی وجاہت کا صدقہ یا الہ العالمین سب کی تکلیفیں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین جنہوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ان پر خاص فضل و کرم فرما، سب حاضرین کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما۔ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب دین کے لیے جو خاص خدمات، حدیث پاک کی خدمات، حدیثی خدمات جو انجام دے رہے ہیں، یا الہ العالمین اس میں کامیابی فرما اور ان کے وقت میں برکت فرما۔ یا الہ العالمین ایسے علماء سے جو دین کا چشمہ صافی ہیں، ہم لوگوں کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی علماء صلحاء قرآن نعت خوان حضرات یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان کے علم میں، عمل میں، ان کی تاثیر میں اور برکتیں فرما۔ ان کے چاہنے والے جتنے موجود ہیں، یا اللہ ان کو دین دنیا کی بھلائی، عزت و وقار نصیب فرما، اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، اس دنیا کی ذلت سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی ذلت سے بھی محفوظ فرما، بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔